ہمیں نہایت ادب و احترام سے گزار حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب والا سید احمد عباس صاحب کی بات سے ضرور کرا ہے مولانا موصوف کے استقبال میں بآواز بلند علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن محمد لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خدمت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں گزارش کریں تمیداً چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ پروردگار عالم نے اپنے تمام صفات اور کمالات کو انبیاء کرام میں الگ الگ صفتوں کو الگ الگ انبیاء میں تقسیم کر کے ان کو دیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں کسی کو زہد عطا کیا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ جتنے انبیاء کرام آئے سب کو الگ الگ اپنی صفتیں عطا کی، ان کا مظہر بنایا، لیکن چند ذات ایسی تھی کہ ان ذات کے اندر اللہ نے اپنے تمام صفات کو یکجا کر دیا۔ تمام صفات کو الگ الگ نہیں دیا بلکہ اپنی تمام صفتوں کا مظہر بنا دیا۔ اس میں ایک ذات پیغمبر اکرم کی ہے، ایک ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ہے۔ محمد وآل محمد
محمد. ایک ذات امیر المومنین علیہ السلام کی ہے کہ اپنے تمام صفات کا مظہر بنایا، اور یہی وجہ تھی کہ علی کے دشمن اور انبیاء کے مقابل میں زیادہ ہے. ہر نبی کے دشمن قرآن مجید میں کہ ہر نبی کا میں نے دشمن قرار دیا ہے، لیکن جتنے دشمن علی کے ہیں اتنا کسی کے نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اچھا بیٹھ جاؤ. ان کو وہ بہلانے والا موبائل دیتے تو خوش ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر نہیں کرنا چاہتا. پروردگار عالم نے اپنے صفات کو، اپنے تمام صفات کو امیر المومنین کے اندر ارجاع کر دیا، تمام صفات کا مظہر بنا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے اتنے دشمن نہیں جتنے علی کے دشمن. بنی امیہ و بنی عباس توجہ رہے، بنی امیہ و بنی عباس اپنی پوری دولت، اپنی پوری ثروت، اپنا پورا تخت و تاج علی کے ذکر کو مٹانے میں لگا دیا. علی کے ذکر کو مٹانے میں لگا دیا. اس کے باوجود بھی آج بھی ان کی کتابوں میں علی کا ذکر موجود ہے. واہ 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 واہ. اس کے یا علی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کے باوجود بھی ان کی کتابوں میں آج علی کا ذکر موجود ہے، پایا جاتا ہے. یا یوں کہہ دوں ان کی کتابوں میں، اغیار کی کتابوں میں علی کا ذکر ایسا ہی ہے جیسے فرعون کی رخسار پر موسیٰ کا تماچا ہو. واہ 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 واہ. صلوات پڑھتے محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جیسے فرعون کے منہ پر موسیٰ کا تماچا. اس طرح علی کا ذکر آج بھی موجود ہے. علی کی ذات معجزہ ہے اور علی کا ذکر بھی معجزہ ہے. علی کے شیعہ بھی معجزہ ہے. دونوں چیزیں. علی کیسے معجزہ ہے؟ آج 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی علی کا جواب نہیں مل سکا. واہ واہ. اور 1400 سال گزر گیا ابھی علی کا ذکر مکمل نہیں ہو سکا. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور شیعہ علی بھی معجزہ ہے، اس لیے کہ دنیا نے ان کے خون سے گانا بنایا. اللہ. ان کو دیواروں پہ چنوا تاکہ مٹ جائے. علی کے شیعہ کل بھی تھے، آج بھی ہے، کل بھی رہیں گے. صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ نہیں مٹ سکتی، یہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا جب تک دنیا ہے علی کا ذکر باقی رہے گا. جب تک علی رہیں گے علی کا ذکر رہے گا، علی کے شیعہ رہیں گے. عزیزان گرامی، علی تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا مضمون. توجہ کریے، یہاں سے ذرا سا سنجیدہ گفتگو ہے. تاریخ کائنات کا سب سے مظلوم ترین انسان علی. حسین سے زیادہ مظلوم علی. یہی مصائب بھی ہے، یہی فضائل بھی. توجہ کریے، علی کو پشت عدالت کہا گیا، شہید عدالت کہا گیا. اتنی شدت کی علی کی عدالت تھی کہ دنیا اسی وجہ سے علی کو قتل کرنے میں تیار. علی اپنی عدالت کی بنیاد پر قتل. مسلمان اللهم صل على محمد وعلى محمد. علی کی عدالت کی بنیاد پر علی کو قتل کیا گیا، علی کو شہید کیا گیا.
اب اندازہ کریے علی کی عدالت کو دو واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ظاہر علی کے دور حکومت ہے جو 4 سال کے اندر اندر کا زمانہ ہے. صلوات پڑھو محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے ساتھ اپنی وقت بھی لائے ہوتے سرکار. صلوات پڑھو محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھو محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے پاس وقت بہت کم ہے, میں جلدی جلدی اپنی باتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. علی کی عدالت دیکھیں. ظاہراً علی کے دور خلافت ہے, ان کو کسی مسئلے میں قاضی کے پاس جانا اور گئے, جس نے دعویٰ کیا تھا اور علی کو بھی جانا تھا, دعویٰ مدعے دونوں جائیں گے. اور وہاں گئے تو قاضی نے جو دوسرا والا شخص تھا اس کو اس کے نام کے ذریعے بلایا. توجہ کریے گا, قاضی نے دوسرے والے سامنے والے شخص کو اس کے نام کے ذریعے بلایا. اور جب علی کو بلانا ہوا تو علی کو القاب کے ذریعے بلایا. تو علی نے کہا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ یہ قاضی سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی ہے. جب دونوں مجرم ہو دونوں کو برابر سے تم بلاؤ. صلوات پڑھ دے محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمیز نہیں کر سکتے, کسی کو اس کے نام سے اور کسی کو ان کے القاب سے. یہ درس دیا علی نے اپنے عدالت میں. اب ہم آپ ہوتے تو میں خوش ہوتے, کیا کہنا یہ قاضی نے میرا خیال کیا. صلوات پڑھ دے محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری دوستی ہے, قاضی لگتا پہچانتا ہے, قاضی مسئلہ فلاں ہے, چیک مسئلہ کیا کہنا بغیر کہے سنے اس نے. علی نے کیا کہا؟ نہیں, دونوں کو برابر آواز دو, لہجے میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے, آواز کی ٹون میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے علی, یہ ہے علی. اس کے بعد علی کے دوسرا واقعہ سماعت فرمائیے. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. یہ بھی علی کے دور کا واقعہ ہے. شام ہو رہی تھی, اتنے میں کہیں سے مال آ گیا. علی اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے, اپنی نگرانی میں سے مالے بیت المال کو تقسیم کرتے تھے. تو جو خزانے دار تھا جو تقسیم کرتا تھا, تو اس نے کہا مولا اب شام ہو گئی ہے, کل بانٹ دیجیے گا. کیا کہا کہ مولا شام ہو رہی ہے, کل بانٹ دیجیے گا. تو امام نے ایک مرتبہ اس کو غور سے دیکھا, پیشانی بڑھ آ گیا. کیا تو ذمہ داری لیتا ہے کہ کل تک علی زندہ رہے گا؟ کیا تو ذمہ داری لیتا ہے کہ کل تک علی زندہ رہے گا؟ اگر ذمہ داری لے لے تو کل بچے گا. اس کے بعد مولا کائنات نے اپنے سامنے ہی تمام بیت المال کو بٹوایا, جھاڑو لگوایا. جھاڑو لگوانے کے بعد پانی چھڑکا, کہا میرا مصلی لے کے آؤ, جا نماز لے کے آؤ. جا نماز پہ گئے, مصلی پہ گئے, 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد زمین پہ ہاتھ رکھا, کہا زمین گواہ رہنا, زمین گواہ رہنا. جب تک علی تھا ڈاک کا بھی انتظار نہیں کیا. مالے علی صلوات پڑھ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. بھی میں نے زمین پہ نہیں رہنے دیا. کل قیامت دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے. یہ ہے علی, یہ ہے علی کی عدالت. اور اس کے بعد دوسرا واقعہ, امیر مومنین اپنے ہاتھ سے بیت المال تقسیم کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں عرب اور عجم, عرب اپنے کو, عرب فاتح ہے اور عجم مفتوح ہے. یعنی بھائی ان کو جنگ لڑ کے جیتے ہیں عرب, اور وہ مغلوب ہوئے ہیں فارس والے, ایران والے. تو ان کے بہرحال وہ دبدبا
کہ ہم کہاں اور عجم کہاں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. عرب کہاں عجم کہاں. رومال پڑھ رہا تھا, علی پاٹ رہے تھے, اور اس کے بعد عرب آیا آگے تھا, اپنا پیسہ لیا تو اس کو چلے جانا چاہیے تھا نکل کے. بغل میں کھڑا ہو, صاحب بھی کھڑا ہو گیا, اس کے پیچھے ایرانی تھا اور دیکھ رہا ہے امیر مومنین کو. توجہ کریے گا, علی کی عدالت دیکھیے. کہا کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے پیچھے آنے والے شخص کو کتنا علی دیتے ہیں. تو نگاہ کیا, دیکھا تو جتنا عرب کو دیا تھا وہ اتنا ہی عجم کو دے دیا, اتنا ہی پیسہ عجم کو دے دیا. تو متوجہ ہوا, یا علی آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے, عرب و عجم برابر ہو سکتے ہیں. تو علی نے کیا جواب دیا, کہا اسلام آنے کے بعد بھی تیرا نظریہ یہی ہے کہ عرب عجم برابر نہیں ہے. اللهم صل علی محمد وآل محمد. تو اس نے کیا کیا, علی کے قدموں پر پیسہ ڈال دیا, مجھے نہیں چاہیے. کہا کہ نہیں چاہیے تو جا, اسلام سے نکل جا. واہ 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 واہ. تو علی اگر کسی کو اسلام سے نکال دے داخل کون کرے گا. صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہے علی کے انصاف. کیا کہنا, سے سینکڑوں واقعات ہیں, سینکڑوں باتیں ہیں علی کے سلسلے میں, وہ اپنی گنجائش نہیں ہے. عزیزان گرامی توجہ کریے گا, ایک دو باتیں اور بیان کر کے صلوات پڑھ محمد والے محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. ایک شخص ہے جس کا نام ہے جردہ, یہ مسیحی, اور یہ نقل کرتا ہے کہ میں بچپن سے ہی علی کو چاہتا تھا. توجہ کریے گا, میں بچپن سے ہی علی کو چاہتا تھا اور شدت سے چاہتا تھا. وہ کہتا اس کی وجہ یہ تھی, یہ مسیحی ہے, لبنانی ہے, اسی صدی کا آدمی ہے, بہت پرانا نہیں ہے, 100 سال کے اندر کی بات ہے. تو کہتا کہ اس کی محبت کی وجہ بھی ہے, تقریباً میں 13 سال کا تھا, ابھی میرا بچپنا تھا, لیکن شدت سے علی کی محبت میرے دل میں تھی, شدت سے میں علی کو چاہتا تھا. کہتا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بابا کیونکہ وہ خط تراش تھے اور پتھر کو نقاشی کرتے تھے, نام لکھتے تھے, بناتے تھے. تو انہی نے ایک پتھر پہ یہ لکھ کے میرے دروازے پہ لگا دیا تھا, نصب کر دیا تھا. وہ یہ جملہ تھا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو کہ جب میں گھر میں داخل ہوں پھر میری محبت جو بڑھتی گئی. تو اس نے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ علی کے لیے کچھ کام کروں, کچھ میں کام کروں, کچھ خدمت کروں. علی کے لیے محبت ہے تو مجھے کچھ کرنا چاہیے, کچھ خدمت کرنا چاہیے. تو کہنے لگا کہ میرے دل میں ہے کہ میں کیا کروں, اور پھر کوشش کرتا رہا. پھر میں نے جو ہے وہ علی کے سلسلے میں جو علی کی نہج البلاغہ تھی, توجہ کریے گا, اس کو پڑھنا شروع کیا. وہ خود نقل کرتا, میں نے 200 بار نہج البلاغہ تمام کیا. 200 بار عیسائی 200 بار میں نے نہج البلاغہ مکمل کی. جسے قرآن ہم کو ختم کرتے ہیں اس میں 200 بار. آپ کے ضلع میں بھی ایک صاحب ہے گیان جی, انہی نے بھی کم سے کم 4-5 بار نہج البلاغہ کو ابتدا سے لے کے انتہا تک پڑھی گئی. مجھ کو بتایا گیان. اچھا ہم سے پوچھے کئی بار پڑھی, تو علی کی سیاہ ہے, علی کے کلام, یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے, یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے کہ عیسائی ہو کے 200 بار وہ نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے. ہم شیعہ ہو,
आलम, आपको नहीं कहूँ, आलम दीन मैंने कई बार नहीं चुका। और उसके बाद मुताला किया, एक किताब लिखी उसने। उसका वाक्य यूँ है कि जब उसने देखा ये अल्लामा मिनी साहिब अल-गदीर, ये देखा कि ईसाई और अली को बहुत चाहने वाला है, तो उन्हीं ने उसको अल-गदीर भेजवाई और एक लेटर लिखा उनको। लेटर लिखने के बाद कहा कि तू पेशे से वकील है, वो वकील था, मैंने अली के सिलसिले में किताब लिखी है, मेरी निगाह में अली मजलूम, तू क्योंकि वकील है, वकालत पढ़ी है, तू इस किताब को पढ़ के बता अली हक पर थे या नहीं थे। वो वकालत करके बता, क्योंकि वकील सफाई देता है, करता है, उसके बाद फैसला देता है। तो कहते तू फैसला करके बता। तो उसने फिर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद अली के सिलसिले में जिंदगी के बारे में तारीख वगैरह तमाम चीजें छानने के बाद उसने एक किताब लिखी, दो करिएगा, एक किताब लिखी, उसका नाम रखा इमाम अली सौअतो अदालतिल इंसानिया। अरबी जुबान में इमाम अली अदालत इंसानी की आवाज, अदालत इंसानी की आवाज, सदाए अदालत इंसानी, इंसानियत की अदालत की आवाज, ये अली किताब लिखी। और लिखने के बाद ये मुकम्मल किया, ये किताब लिख गई। फिर गुरु जगदीश साहब को पता चला कि इसने किताब लिखी है, तो हुक्म दिया, उनके जमाने का वाक़या है, इसका तर्जुमा किया जाए फारसी ज़ुबान में। और तर्जुमा भी कई ज़ुबानों में मौजूद है, सलवात पढ़े कई ज़ुबानों में इसका तर्जुमा मौजूद है, आप मुताला कर सकते हैं। उसके बाद जब किताब लिख गई अली के सिलसिले में, तो तवज्जो करिएगा जुमले पे, तो अरब के शेखों ने, अरब के शुयूख उस वक्त जो मौजूद थे, उन्हीं ने सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस वक्त के अरब की जानते मिडिल ईस्ट में जहाँ जंग चल रही है, ये मुल्क वाले शुयूख अरब ने उसको एक पैगाम भिजवाया, तुम जितनी दौलत कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं, खुलफा के लिए भी ऐसी किताब लिख दो। खुलफा के लिए भी ऐसी किताब, तो जवाब कैसा दिया है, खुलफा के लिए भी एक ऐसी किताब लिख दो। तो उसने कहा कि जिस कलम से मैंने अली के बारे में किताब जिस कलम से मैंने अली की फजाइल की किताब लिखी है, उसको मैंने तोड़ दिया। क्या कहने, अब मेरा यहां से कहना है कि इसने क्यों कहा ये जुमला, लिख सकता दूसरी कलम ले लेते। जी कहने का मतलब ये है कि ये मेरी तरफ से है कि जिस दिल में अली की मोहब्बत है, उस दिल में किसी और की मोहब्बत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। जिस दिल में, मेरा जुमला, जिस दिल में अली की मोहब्बत हो, एक दिल में दो की मोहब्बत इकट्ठा नहीं हो सकती। दूसरी बात, मेरा कलम इतना तैयब व ताहिर है, किसी नजिस के लिए कोई चीज नहीं। आखिरी गुफ्तगू मेरी इस सिलसिले की, वक्त के बाद वक्त के अंदर मुझे
مجلس تمام کرنا ہے، وہ لکھتا ہے یا کہتا ہے کہ میں اس نتیجے تک پہنچا کہ اگر میں علی کو عیسیٰ سے افضل مان لوں تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے۔ عیسائی ہے تو کیسے عیسیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو مانے گا وہ؟ تو میرا ہمیں توجہ کریے گا، علی کو عیسیٰ سے افضل مان لوں یہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے، اور عیسیٰ کو علی سے افضل مان لوں یہ میرا دل گواہی نہیں دیتا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ عیسیٰ علی سے افضل ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دل نہیں مانتا۔ پھر خود علی سے مخاطب ہوا، اے علی آپ خدا نہیں ہیں، لہذا آپ خود بتائیے آپ ہیں کون؟ سلوات پڑھتے صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ ہیں کون؟ جو 100 بار نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد بھی علی کو نہیں سمجھ سکا، کون سمجھ سکتا ہے؟ اتنا مطالعہ 13 سال کی عمر سے مرتے دم تک مطالعہ کیا لیکن علی کو پہچان نہیں پایا۔ انہوں نے کہا کہ خدا تو نہیں آپ، لیکن آپ ہیں کیا یہ آپ خود بتائیں۔ اب یہاں سے میں آپ اس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں مسائل بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتا، آپ مسائل سب سن کے آئے ہیں، ویڈیا کر کے آئے ہیں، رو کے آئے ہیں، من چند جملے حساس صرف ادا کریں۔ اگر آپ رو سکے تو رو، البتہ رنوک مجمع میں تقریباً اندر 20 سال سے جانتا ہوں کہ گریہ والا مجمع ہے، رونے والا مجمع ہے، گریہ کرتا ہے، شان ہے دنیا میں رنوں کی زدانی کی عظمت ہے۔ اب یہ کچھ دن بعد ادھر اواخر میں رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی صاحب کے پاس آیا اور ان سے ملاقات کیا تو رہبر سے مخاطب ہوا، کہا کہ آقا آپ تو اولاد علی میں سے ہیں، وہ کیا تصور یہ رہتا ہے کہ کوئی انعام دیتے ہیں، نہ دیتے ہیں جب کے پاس کوئی جاتا ہے تو انعام دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، عوض دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں، تو کیا کوئی اجر نہیں دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اجر دوں گا، میں ہوں اولاد علی میں سے، میں اجر دوں گا، لیکن مجھے ایک خواہش ہے تم سے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ کہا کہ جس طریقے سے تم نے علی کے لیے کتاب لکھی ہے ویسے ان کی بیٹی زینب کے لیے کتاب ہائے ہائے زینب بھی بہت مظلوم اللہ تم کو اجر دے گا، علی اعلیٰ پروردگار تم کو اجر دے گا، علی اعلیٰ تم کو اجر دے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا خامنہئی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ باہر نکلا، لوگوں سے اس نے کہا کہ خامنہئی صاحب مجھے اسلام کی بشارت دے رہے ہیں، خامنہئی صاحب مجھے اسلام کی بشارت دے رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر اس نے جناب زینب کے اوپر کتاب لکھی ہوگی تو اس نے شروع کیونکہ زینب کی زندگی ہی مسائل سے شروع ہوتی ہے، زینب کی زندگی کا آغاز ہی 5 سال کی ہے، نانا رسول خدا وفات پا گئے، 6 مہینے کے بعد خود مادر گرامی دنیا سے رخصت اس کے 40 سال بعد امیر المومنین بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، جب 10 سال بعد امام حضرت مصطفیٰ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، زینب کے مسائل ہوئے، اور اس کے بعد 61 ہجری میں زینب نے کیا دیکھا؟ تو آج زینب کی زندگی تو پوری مجسم مسائل
जुमला है जनाब उम्मुल मसाइब को पेश करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खुदा आपको किसी मुसीबत में न रुलाए। मैं बात छोड़ते हुए जा रहा हूँ, पूरा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस चंद जुमले समाप्त फरमा लीजिए। आपकी आंखों से एक जुमला और आपसे कहता हूँ, क्या आज भी किसी जाकिर को ये कहने की जरूरत है कि आप गिरिया करिए? क्या इसका इंतजार मेरी तब रोइएगा? अजब तारीख है, अजब क़यामत की तारीख है, अजब मुसीबत की तारीख है, अजब दर्दनाक तारीख है। अज़ीज़ान गिरामी, अली को ज़रबत लगी। इमाम हसन पहुंचे, जिनके घरों में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, इस जुमले को बहुत गहराई से समाप्त फरमाएंगे। इमाम हसन मस्जिद में पहुंचे, ज़रबत लग चुकी है। बाबा के सर को, जख्मी सर को अपने जान में रखा, बाबा को बगौर देख रहे हैं। बाबा कश में पड़े हुए, एक मर्तबा चुप्पे चुप्पे रो रहे थे। जब आंसू के कतरात अली के रुखसार पे पड़े, तो मर्तबा चेहरा उठा के देखा, तुम रो रहे हो, तुम गिरिया कर रहे हो। तो जो करिएगा, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। हसन तुम गिरिया कर रहे हो, तुम रो रहे हो, बेटा सब्र करो, लाल सब्र करो, गिरिया मत करो। जो भी दुनिया में आया है वो दुनिया से रुखसत होने के लिए आया है। उसके बाद अली को चटाई में लपेटा गया। उसके बाद रास्ते में हसन हुसैन आगे बढ़ते जाते हैं। अली है चटाई में कभी दाहिने हो रहे, कभी बाएं हो रहे, करवट बदल लेते। पर क्या देखा कि हुसैन रो रहे हैं। ये बताइए क्या हुसैन का रोना आपको बर्दाश्त होगा? हुसैन रो रहे हैं। तो बच्चे बेटा हुसैन क्यों गिरिया कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? तुमको करबला के मैदान में रुला रुला कर शहीद किया जाएगा। हुसैन सब्र करो, मेरे लाल सब्र करो, गिरिया मत करो, गिरिया मत करो मेरे लाल हुसैन मत रो। मैं कैसे अदा करूं इसके बाद के मसाइब, कैसे मैं पढ़ूं? क्या बेटा हुसैन मत रो, बेटा हुसैन मत गिरिया करो, हुसैन को भी समझा लेंगे। उसके बाद अली बैतुल-शरफ अली को वहां लटाया गया जहां पे अली नमाज पढ़ा करते थे। अली लेट गए, ज़ैनब पे कुलसूम आई, बाबा को देख के रोने लगे। अब ज़ैनब पे कुलसूम को जब रोता हुआ देखा, अब अली ने ज़ैनब पे कुलसूम को ये नहीं कहा बेटा ज़ैनब पे कुलसूम गिरिया मत करो। बस ज़ैनब पे कुलसूम को रोता देख के अली खुद चीख मार रोने लगे, हे मेरी ज़ैनब, हे मेरी ओ ज़ैनब, हे मेरी बेटी, हे मेरी लाल ज़ैनब। तारीख कहती है अली खून धागे मार मार के अली गिरिया खूब रो यहाँ पे, बच्चियों को बता न कर सके। ए ज़ैनब बल्कि रोते रहे, ए मेरे अज़ीज़ों आपने गिरिया कर लिया, समाज किया, आपने गिरिया किया। बस 1-2 मिनट और समाज फरमा लीजिए। आपने खूब गिरिया किया, आपने खूब मसाज समाज आज की जानी बचन जुमले समाज फरमा लिए। मैं कैसे पढ़ रहा मैं ही जानता हूँ। ये मसाइल तारीख कहती है, तारीख कहती है। अभी आपसे मैं पूछूं, ये भी अजब जुमला है कि जब अली शहीद हुए
کلفے کا کیا عالم ہے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں تھا ہی نہیں وہاں. اگر کوئی شخص پوچھے جس دن علی شہید ہوئے ہیں جام شہادت نوش کیا ہے اس دن کوفے کی کیا کیفیت تھی تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں نہیں تھا, لیکن بس ویسی کیفیت تھی جس دن خامنہئی صاحب شہید ہوئے آپ کا حالت کیا تھا, جو جہاں تھا گریا کر بچے بوڑھے جوان پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں ایسے ہی عالم کوفے میں تھا جب علی شہید کیے گئے, جو جہاں تھا وہی ہو رہا تھا. آپ کو تمنا نہیں ہوگی علی کے جنازے کو اٹھاتے, عباس و قاسم کو پرسا دیتے, حسین کو پرسا دے کے آپ کوفے تو نہیں پہنچ سکے, لیکن علی کا جنازہ نکلنے والا اشرف ہائے ہائے ہائے